وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بعد پہ لاکھوں سلام۔ آج 17 رمضان المبارک، جنگ بدر، اور یہ بہت بڑا معرکہ مسلمان اور کفار کے درمیان تھا، اور اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، جذبہ مسلمانوں کا کیسا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں کیا کیا اپنے دعا فرمائی آپ نے، اور کس طرح سے اس جنگ کو آپ نے پورا ملاحظہ فرمایا، اس کو دیکھا، اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے ایک بار پھر بہت ہی پیاری شخصیت، میری مراد حضرت علامہ محمد شہزاد ترابی صاحب ہیں۔ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، جب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں بڑا تفصیلی جواب دیتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ، ہمارے دلوں میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آج بہت ہی بڑا دن ہے حضرت، اور بہت ہی بڑا معرکہ ہوا تھا۔ یہ جنگ سے قبل رات حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ بدر کا میدان آپ نے وزٹ کیا تھا۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، یہ مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 4506، ٹھیک یہ بھی اس لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کوئی ریسرچ کرنا چاہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میدان کا دورہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا مبارک، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل اس مقام پر ابو جہل مرا ہوا ہوگا۔ پھر آگے تشریف لے گئے، فرمایا کل اس مقام پر عتبہ، کل اس مقام پر شیبہ، یعنی بڑے بڑے کفار کے سرداروں کے قتل ہونے کے مقامات حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی۔ اب اللہ کی عطا سے غیب بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات اس طرح سچی ہوئی کہ راوی کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، معرکہ جب مکمل ہوا، تمام ہوا، تو ہم جب میدان بدر کا دورہ کرنے نکلے تو جہاں میرے آقا نے دائرہ بنایا تھا، بال برابر بھی کافر کی لاش اس سے باہر نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اسی اللہ، مقام پر، اسی دائرے کے اندر سبحان اس کافر کی لاش تھی۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم بھی جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، اگرچہ کم ہے تعداد میں ظاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور کیسے یہ جنگ لڑی گئی، اور کفار کتنے تھے، کیا فرمائیں گے؟ 86 مہاجرین اور 227 انصار، ٹھیک، ٹوٹل 313 313 یہ مجاہد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو بٹھایا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت مقداد بن اسود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان میں موجود تھے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا دیکھو 313 ہو روزہ ہے, پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے, کپڑے خستہ, زبان پیاس سے سوکھی. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بخاری شریف کتاب المغازی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو, ہم آپ کے غلام. اللہ اکبر. آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے جانوں کے نذرانے پیش کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کو جالندری یوں کہتا ہے کہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کا مسکراتا چہرہ ابن مسعود فرماتے اور زیادہ مسکرانے. سبحان اللہ. پھر یہ جو کفار تھے جو آپ نے پوچھا محترم, ان کی تعداد 1000 سے کچھ اوپر تھی. ٹھیک ہے. اور گھوڑے, ان کے پاس سواریاں, تلواریں, ہر چیز. اور پھر جو ریتیلا کنارہ وہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور جو بہترین کنووں والی جگہ جب پانی تھا سب پہ قبضہ کر لیا. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک تو ہم پیاسے, وضو بھی ہمیں کرنا ہے نماز سے پڑھ, انہیں تو کچھ نہیں کرنا. سارے انہوں نے, اب وہ زمین بالکل ایسی تھی کہ وہاں خشک, اب کیا کریں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نور یعنی چہرہ آسمان کی طرف کیا تو بارش برسی. سبحان اللہ. بارش جب ہوئی تو کفار کے لیے وہ جگہ زحمت بن گئی, مسلمانوں کے لیے وہ جگہ رحمت بن گئی. اس کو بھی جالندری نے بڑا پیارا لکھا, مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں عرض کروں. یہ میدان کا خشک اور ریتیلا کنارہ تھا, نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا. قدم ٹکنے نہ دیتی تھی زمین پر دھوپ کی گرمی, قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے ریت کی گرمی. ہوا سیماب مٹی ماہی بے آب تھی گویا, فضا باران رحمت کے لیے بے تاب تھی گویا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نورانی چہرہ اوپر اٹھا, بارش برسنا شروع ہوئی اور وہ جگہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے میرے غلاموں تم صفیں بنا لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے صفیں بنائیں. صفیں بنانے کے بعد وہاں پر عزیزان گرامی ایک بہت ہی زبردست, ہر صحابی آپ جانتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں اور نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ, لیکن حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا. صفیں درست کر رہے تھے تو ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر تھا, حالانکہ بالکل اسٹریٹ کھڑا. حضور علیہ السلام نے اپنے عصا کا کونا ان کے پیٹ پر ایسے لگا کر فرمایا پیچھے کرو. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پر ایسے مارا ہے تو میں بدلہ لوں گا. اللہ. آپ نے تو فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کچھ کرے تو بدلہ لے سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل لیں, یہ لے عصا. حضرت سواد انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے عصا مبارک لگایا تو شکم سے کپڑا اڑ گیا تھا, آپ بھی اپنا. سارے صحابہ حیران کہ آج سواد انصاری کو کیا ہو گیا, ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے کرتے کا دامن اوپر کیا, حضرت سواد انصاری حضور علیہ السلام کے مبارک شکم کو چومنے لگ گئے, گال لگاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آج جنگ کا دن ہے, کیا پتا شہادت مقدر ہو, بس میری زندگی کا ارمان تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے اور جہنم کی آگ میرے جسم پر حرام ہو جائے. اللہ. یہ الحمدللہ شان صحابہ کرام کی, وہ جذبہ بدر میں خدا کی قسم فرشتے بھی اش کر اٹھے. بہت ہی بڑا مارکا تھا, فرشتے بھی اس میں شامل تھے. آگے بہت ساری باتیں ہوں گی, آپ سوچ نہیں سکتے اس جنگ کے حوالے سے کیا کیا اس کی خوبیاں تھی. اور مسلمان جب بھی یہ واقعات سنتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, کہیں نہ جائیں. وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی
پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ آج تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جالندری اس کو یوں قلم بند کرتا ہے کہ ہوئی جب روشنی تو آسمان والوں نے کیا دیکھا، زمین پر نور و ظلمت کا نرالا مار کا دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیدار بندوں کی۔ اب دیکھیے بھروسہ کیا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر نورانی چہرے والا۔ سبحان اللہ، بلا شبہ۔ ایک ہستی پر تکیہ کی، 313 بوسیدہ لباس، زبانیں سوکھی، پاؤں میں چھالے، پاؤں کے اندر چپل نہیں، حضور علیہ السلام نظر ایسی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مان لے دل و جان سے، بڑی سے بڑی طاقتوں کو روندنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے عریش بنانے کا حکم دیا، صاحبان۔ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام شاید بھائی آپ جانتے ہیں کہ کمانڈر بھی تھے، جی جی بالکل، کمانڈنگ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام عریش کے نیچے کھڑے ہو گئے، ایسے ملاحظہ فرمایا مسلمانوں کی جماعت مٹھی بھر، کفار کی جماعت کو۔ آپ علیہ السلام کے مبارک جسم اطہر پر چادر تھی، مسلمان صرف 313، کفار 1000 سے زائد۔ حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے مولا اپنا وعدہ سچ کر دکھا، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ چادر کا جو کنارہ تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا نہ روئیں، آپ جو ہیں غم نہ کریں، آپ کا رب اپنا وعدہ ضرور جو ہے وہ پورا فرمائے گا، انشاءاللہ ہماری ہی فتح ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ انور اوپر کی طرف اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر تھے، جو کہ ہزاروں فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اجازت مانگ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل آج کیا بات ہے اتنے فرشتوں کے ساتھ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے مجھے اور ان تمام فرشتوں کے لشکر کو آپ اور آپ کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے اور بالکل تیاری سے کھڑے۔ کسی نے کہا 2000، کسی نے 3، کسی نے 5000۔ جی جی جی، یہ وہ لشکر منتظر کہ اللہ کے حبیب اشارہ کریں اور ادھر ہم میدان کے اندر جا کر اللہ اکبر کفار سے لڑیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرشتوں کی مدد صرف بدر تک محدود نہیں ہے، بالکل آج بھی شاعر کہتا ہے فضائے بدر کر پیدا، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے آسمانوں سے قطاروں در قطار اب بھی۔ تو مسلمانوں کا جذبہ اگر آج بھی یہ ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ بے شک، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ بے شک، تو جذبہ اور حوصلہ یہ بلند رکھنا چاہیے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل، آج اگر مسلمان پوری دنیا کے ایک ہو جائے نا، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، اور یہی اگر جذبہ ہمارا ایک ہو جائے نا، ہم دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں اور ہماری غیب سے مدد ہوگی۔ جس طرح سے شہزاد بھائی نے جو بات کہی کہ آج بھی اگر ہم اس طرح کا جذبہ رکھ لیں تو فرشتے ہماری غیب سے مدد کو ضرور بضرور پہنچیں گے، مگر مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹائے اور مسلمان کو پھر سے مضبوط کرے، اور لیوائل اسلام پوری دنیا میں لہرائے اور مسلمانوں سے کفار خوف میں ہمیشہ مبتلا رہے۔ یہ اللہ سے میری دعا ہے۔ حضرت یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں ایک مٹھی بھر کے کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا تفصیلی اس حوالے سے بات
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو مٹھی میں کنکریاں لے کر یا مٹی لے کر ہجرت کی رات کفار کے اوپر پھینکی، جی تو بقول کفار کے سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اللہ کا حبیب نظر نہیں آتا۔ اللہ یہی بات یہاں ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہاتھوں میں کنکریاں یا مٹی اٹھا کر پھینکی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک ہاتھ سے جب مٹی کفار کے اوپر گئی تو جن جن کفار کی آنکھوں پر وہ سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اور یوں بھی مسلمانوں کی بڑی مدد ہوئی کہ کفار کو زیر کرنے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت ملی، مسلمانوں کو وہاں سے بہت زیادہ بلندی ملی۔ اور پھر ایک شاہد بھائی حیرت کی بات کہ یہ جو جنگ ہوئی اس میں آمنے سامنے کون تھا، یہ کبھی آپ نے دیکھا؟ یعنی ماموں کے سامنے بھتیجا، جی جی بھانجا، جی ماموں کے سامنے بھانجا، چچا کے سامنے بھتیجا، باپ کے سامنے بیٹا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہاں گئی رشتہ داریاں؟ کیا خون سفید ہو گئے؟ تو جالندری کہتا ہے کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا تر، بے شک یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا تر، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، جی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ہمارے تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر۔ کیا بات ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ، چاہے کوئی بھی ہو، بے ادب ہے، حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے، حضور کی نسبتوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ صحیح، نبی سے ہو جو بیگانہ سے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ بہت ہی پیاری بات کہی۔ اور کیوں نہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اسٹیٹس کی پرواہ نہ کریں، کسی لوگوں کے درمیان اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اس کا مقام کیا ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ہے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، تا حیات ہمیں دین اسلام پہ قائم و دائم، مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم رکھتے ہوئے مدینہ پاک میں ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے 313 بدری صحابہ کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالی ہماری حتمی مغفرت فرما دے، جہنم سے آزاد شدہ بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، اور اللہ اپنے ایمان اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں بھر دے۔ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ ہم نے واقعات میں یہ بھی پڑھا کہ درخت کی شاخوں کو بطور تلوار استعمال کیا گیا، کس کے حکم پر اور اس کی کیا فضائل ملتے ہیں؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ چند تلواریں تھیں، جی ہاں 313 تھی، جی، کن کن کے ہاتھ میں آتی؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے درخت کی ٹہنیاں دی، جی، تو یہاں پر جو سب سے زبردست حضور علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، اے فرشتوں جب تک میرے حبیب کا صحابی لکڑی نہ چلائے اس وقت تک تم تلوار مت چلانا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے حبیب کا صحابی یوں لکڑی چلائے تو تم نے تلوار چلائی۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی اصحاب رسول ایسے لکڑی چلاتے، لکڑی وہ چلاتے، پیچھے سے فرشتہ تلوار چلا کر دشمن کا کام تمام کر دیتا۔ اور حضرت عکاشہ ان کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ اللہ۔ تو دوران جنگ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے عکاشہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار نے ایسے اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت کی شاخ توڑ کے دکھا، اس سے لڑو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ آپ دیکھیے، اگر میں آپ ہوتے تو کہتے کہ یہ لکڑیاں دیتے ہیں، حضور اس سے کوئی لڑا جاتا؟ تلوار کے سامنے تلوار ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا۔ ایمان تھا، کیا ایمان تھا
کہ اب اس لکڑی پر ہمارے آقا کا ہاتھ لگ گیا تو اب تلوار سے بھی تیز ہے، سبحان اللہ، تلوار کو بھی پیچھے کر دی۔ پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس لکڑی سے لڑنے، تو کہنے لگے یہ تو حیرت کی بات ہے کہ تلوار سے بھی تیز کام کر رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لکڑی سے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی لڑتا رہا، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی بھی، فاروق اعظم کے دور تک اسی لکڑی سے میں لڑتا اللہ، اور یہ مجھے تلوار کا کام دیتی رہی۔ اور حضرت عکاشہ اس حوالے سے بہت مشہور اور معروف بھی تھے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، ان کے جذبوں کو دیکھ کر، اور یقیناً دنیا کے اندر شاہد بھائی کوئی مثال ان کی نہیں ملتی ہے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے نا، اور جب ہمارے کچھ علماء کرام کہتے ہیں نا کہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا تھا، تو یہ بڑا دل کو سکون پہنچاتا ہے جملہ کہ کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، اور دل خوش کیوں نہ ہو۔ حضرت یہ بتائے کہ ابو جہل کی موت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے جب وہ واصل جہنم ہوا؟ معارج النبوہ میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن، تو اس وقت قرآن سنانا کفار کے نزدیک جرم تھا، مارتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ میں کون ہے کہ جو حرم میں اس کی تلاوت کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں۔ گئے، جیسے ہی تلاوت شروع کی ابو جہل نے کان میں گھوسا مارا، اتنا شدید گھوسا، اس کا ہاتھ اتنا بھاری، وہ گھینڈے جیسا، کہ آپ کے مبارک کان سے خون نکلنا شروع۔ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے بارگاہ رسالت میں حاضر، عرض کیا رسول اللہ ابو جہل نے زخمی کر دیا۔ فوراً حضرت جبریل حاضر، عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابن مسعود کو کہیے کہ اس کا جواب بدر میں ملے گا، کان کے بدلے کان اور گردن اس کے علاوہ۔ اب یہ راز رہا بدر میں، جب وہ دو بچے حضرت معاذ اور معوذ انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، تو اب اس میں کچھ رمق رہ گئی تھی جو آخری ہوتی ہے انسان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جاؤ ابن مسعود ابو جہل کی گردن اس کے جسم سے کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت ابن مسعود گردن کاٹنے گئے، غرور و تکبر کا حال دیکھیے، آخری وقت تھا، کہنے لگا ابن مسعود مجھے افسوس ہے کہ مجھے کسی بڑے پہلوان نے نہیں، دو کسان کے بچوں نے مارا، اور اے ابن مسعود ایک کام کرنا، میری گردن ذرا اونچی کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ میری گردن، یعنی مرتے وقت بھی غرور و تکبر، جل گئی رسی بل نہیں گیا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے گردن کاٹی، جیسی بارگاہ رسالت میں آئے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو کہا تھا۔ اچھا اب وہ اس کا جو منہ تھا، گردن بہت وزنی، ابن مسعود نہیں اٹھا سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چھوٹے قد کے تھے، کمزور بھی تھے، تو کیا کیا پتہ ہے؟ اس کان میں سوراخ کیا، اس کان میں، اور رسی یہاں سے ڈالی، وہاں سے نکال کے رسی سے گھسیٹتے ہوئے اللہ اکبر، سرکار کے پاس جبریل حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ کان کے بدلے کان، گردن اس کے علاوہ، پورا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس کی گردن آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس سے پتہ چلا شاہد بھائی اور میرے ناظرین بھی، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے، خوشی دے، آپ نے سجدہ شکر کی عادت بنائی۔ انشاءاللہ سجدہ شکر یہ بہت ہی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، کبھی آپ کو پتہ چل جائے کہ مدینے کا ویزا لگ گیا، ضرور سجدہ شکر کیجیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آج اس امت کا فرعون مارا گیا، یعنی اتنا ظالم بدبخت، اللہ کا دشمن، اس کے حبیب کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، کہ آپ علیہ السلام نے اس امت کا اسے فرعون کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ کہا تو صحابہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ ابو جہل جو تھا اتنا خطرناک اور اتنا اسلام کے لیے مضر تھا۔ تو یہاں اگر ایک بات میں نہ کروں تو واقعہ ہے بدر کمپلیٹ نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ حضرت معاذ اور معوذ نے کہا چچا جان
ابو جہل کا. ہوں تم اتنے چھوٹے بچے ابو جہل کا پوچھ رہے ہو, تو بڑے لشکر میں, بہت بڑے لشکر, جی جی اور تمہیں وجہ کیا ہے, اسی کا نام کیوں؟ تو کہا حضور ہم آئے آج اسی لیے کہ اس کا کام پورا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. جی جی شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز میں, جالندھری لکھتا ہے, کہتا ہے کہ آج مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری. بالکل حضور کو گالیاں دیتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے. آج ہم آئے اسی لیے اس کا کام پورا کریں. اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت معوذ یا معاذ جب اندر گئے, اس کے حلقے کو توڑ کر وہ اتنی تیزی سے اس کی ٹانگ پر تلوار ماری. ابن اسحاق کہتے ہیں جیسے گٹلی پتھر پر رکھی اور زور سے کوئی پتھر مارے, کتنی اسپیڈ سے اڑ کے جاتی. جی جی اسی طرح ابو جہل کی ٹانگ اڑ کے گئی. اللہ. اس طرح یہ ظالم امت کا فرعون الحمدللہ واصل جہنم ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے حبیب نے شکر بھی ادا کیا. یہ سب چیزیں جو کہ معرکہ بدر کی یاد ہیں. چند ہمارے صحابہ شہید ہوئے, انگلی پر گنتے کے برابر. کفار بڑی تعداد میں قتل ہوئے, کئی قید میں ہوئے, کئی کو جو ہے وہ بھاگ گئے. یہ سارا سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا کا ثمر الحمدللہ اس طرح ظاہر ہوا. ماشاءاللہ 313 صحابہ کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کا جذبہ اطاعت سے لبریز تھا, اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں. یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکہ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی, آپ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے, آپ کو دراز عمر بخیر عطا فرمائے, اور جو میم ٹی وی کے ذریعے سے جو ہم نے بات ہمارے تمام ویورز کو پہنچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سن کر ان کو ان کے ذہنوں میں محفوظ فرمائے, ان کو قبول کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت سے ٹرانسمیشن میں آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد دے رہا